بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں اکرام لاشاری نے خط لکھا ہے کراچی سے۔ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ شادی کے حوالے سے آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ ماں باپ اور بچوں میں اختلاف ہو گیا، لڑکی نے یا کبھی لڑکے نے اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لیا۔ کیا اس طرح کا عمل جائز ہے اور اس بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں؟ معاشرے کے اس بنیادی کام کو کس طرح انجام دینا چاہیے؟ اکرام لاشاری صاحب، یقیناً یہ ایک پریشان کن بات ہے کہ جب ہمارے میڈیا سے آئے دن اس طرح کی خبر ہر روز نشر ہو رہی ہو، اور ویسے بھی گلی محلوں میں اس کی خبریں ملتی رہی ہوں کہ فلاں گھر میں جھگڑا ہوا اور کسی لڑکے نے یا لڑکی نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہاں اجازت نہیں مل رہی تھی تو کورٹ میں جا کے میرج کر لیا، شادی کا اہتمام کر لیا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کا لفظ فارسی زبان میں تو خوشی کو کہا جاتا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اپنی زندگی کے ایک اہم ترین خوشی کا آغاز کر رہے ہوں اور اس خوشی میں نہ وہ اپنی ماں کی دعائیں لے رہا ہو اور نہ اپنے باپ کی دعائیں لے رہا ہو۔ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر کسی شخص کی خوشی کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس پر نظر رکھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہی خوشی اصل میں خوشی ہوگی کہ جس میں گھر کے افراد بطور خاص ماں باپ وہ بھی شریک ہوں اور اس خوشی میں وہ باقاعدہ اس خوشی کو دوبالا کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوں۔ اس کے لیے دو بڑی غلطیاں ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں اور اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال کر کہ فلاں شخص جوان ہو گیا ہے، اب وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اسے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے چاہیے، لیکن کیا انسانی اقدار، اخلاقی تقاضے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری تعلیمات جس میں مشوروں کے ساتھ اپنے معاملات کو بڑھانے کا یا نپٹانے کا حکم دیا گیا ہے، کیا انہیں نظر انداز کر دیا جائے؟ یقیناً ہر وہ کام اچھا ہوگا جس میں دونوں طرف سے مشورہ دیا جائے اور پوری آزادی کے ساتھ مشورہ دیا جائے اور اس کے نقصانات، فوائد سب پر غور کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے لیے تربیت کا آغاز بچپن ہی سے ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی بھی ٹریننگ اور تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے اور بچوں کی ٹریننگ اور تربیت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نکاح ایک ایسا عمل ہے، شادی ایک ایسا عمل ہے کہ جو لڑکے اور لڑکی کے جوان ہونے کے ساتھ ہی انہیں اللہ کی طرف سے ایک خود مختاری کی شکل میں عطا کر دیا گیا ہے۔ یعنی حتمی اور فائنل فیصلہ جو ہے وہ یا لڑکی نے کرنا ہے یا لڑکے نے کرنا ہے، جن کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے۔ لیکن اس فیصلے کا اختیار ہونے کے باوجود اگر گھر کا ماحول اس طرح کا بنایا جائے کہ مشورہ کیا جائے، والدین کو اس کام کے لیے راضی کیا جائے، اور اگر کہیں بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے لڑکے کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، یعنی بڑوں کی طرف سے یا چھوٹوں کی طرف سے، تو اس غلطی کو پورے کھلے دل سے ڈسکس کیا جائے اور اسے ایک دوسرے کو منوانے، سمجھانے کا اہتمام کیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی انسانی معاملے میں اگر عقل کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر کچھ مشورے کیے جا رہے ہوں اور اخلاص نیت کے ساتھ سچے دل سے ان مشوروں کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ اصل میں ہم نے اس پروسیس کو ہی نظر انداز کر دیا ہے اور اپنی زندگی سے نکال کر ہر ایک شخص کو بے لگام زندگی گزارنے پر آمادہ کر دیا ہے۔ وہ معاشرتی زندگی جس کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوشیاں یا غم وجود میں آتے ہیں، اس کو یکسر نظر انداز کر کے بس ایک انفرادی اور خود مختاری والی زندگی کا بار بار سبق
اس طرح سے دیا گیا، اور مغرب میں تو یہ انتہائی درجات کو پہنچ چکا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سب خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ پھر اسلام کی بنیادی تعلیمات، اس سے ناواقفیت، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ کاش کہ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہو کہ جس میں دیگر اور چیزوں کے بارے میں جو معلومات فراہم کی جاتی ہیں کہ اس ملک کے مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، ٹریفک کے قوانین کیا ہیں، اور بہت ساری باتیں، تو کاش انہیں زندگی کا یہ ایک اہم ترین جو موقع ہے اس کے بارے میں بھی معلومات ملیں کہ جب بھی کسی رشتے کا انتخاب کیا جا رہا ہو تو اسے کن بنیادوں پر اختیار کرنا چاہیے اور انتخاب ہونا چاہیے۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے اچھے انداز میں یہ بات تعلیم کی ہے کہ لوگوں جب بھی نکاح کے لیے کوئی رشتہ آئے تو عام طور پر لوگ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، مال اور پیسے کو دیکھتے ہیں، حسب نسب کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ اہم نہیں ہیں۔ سب سے اہم چیز اس شخص کا کردار اور اس کے اخلاق ہیں جن کی بنا پر زندگی اچھی گزرتی ہے۔ مال زیادہ ہو یا کم، لیکن بد کردار ہو، بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، تو مال کی کثرت کی وجہ سے کبھی بھی وہ زندگی آرام کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ حسب نسب جتنا مرضی بڑا ہو، لیکن اگر کردار میں وہ اچھائی نہیں ہے، اخلاقی قدروں کا لحاظ نہیں کیا جا رہا، تو حسب نسب کسی گھر کو یقیناً خوشیاں نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے اور چیزیں، حسن و جمال بہرحال یقیناً انسان کی پسند ہے، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس نے زوال پذیر ہونا ہی ہوتا ہے، اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ تو اتنی بڑی حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی کیا یہ تعلیم دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بتانا ہمارے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ جب بھی رشتوں کے حوالے سے کسی بات کا فیصلہ کرنا ہو تو اس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے کہ کیا اس وجہ سے میری زندگی اچھی گزر سکتی ہے یا میری اچھی زندگی نہیں گزر سکتی۔ اس لیے جو لوگ بھی اپنی ذاتی پسند اپنے بچوں پر ٹھونسنے کی کوشش کریں یا بچے والدین کو اس قدر مجبور کر دیں، چاہے وہ ان کا موقف غلط ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ بیچارے بالکل پسپائی اختیار کر لیں اور کہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی سے جو کرنا چاہو وہ کر لو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ تو انسانی گھرانے کو اور خاص طور پر ایک مسلم گھرانے کی بنیادوں کو توڑنے والی بات ہے۔ ایسے رشتے کبھی بھی اچھے نتائج لے کے نہیں آتے۔ اس وجہ سے اسلامی تعلیمات کو اپنے گھروں میں عام کیا جائے، نکاح اور شادی کے بنیادی جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، وہ کبھی نہ کبھی ڈسکس ہوتے رہیں، تعلیمی نصاب کا اسے حصہ بنایا جائے، مسجدوں میں جو علماء ہیں وہ اس کی تعلیم دیتے رہیں، گھر کے بزرگ اور بڑے جو ہیں وہ اپنی مجالس میں اس موضوع کو موضوع بحث بنائیں یا لوگوں کی تعلیم کا اسے ذریعہ بنائیں، تو یقیناً یہ معاملات سمیٹے جا سکتے ہیں اور ان کی خرابیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ وگرنہ کورٹ میرج قانونی اعتبار سے تو جائز ہے، شرعی اعتبار سے بھی جو لڑکا اور لڑکی آپس میں برضا و رغبت شادی کرنا چاہیں تو وہ اس کے 2-3 تقاضے پورے کر دیں، ایجاب و قبول ہو جائے، حق مہر ادا ہو جائے، تو نکاح تو ہو جائے گا، شادی بھی ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں ایک اچھے گھر کی بنیاد نہیں پڑ رہی، جس کا نتیجہ جلد طلاق پر بھی ہو سکتا ہے، ناچاکی پر بھی ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم گھر آباد کرنے کے لیے بناتے ہیں، نہ کہ گھر برباد کرنے کے لیے بناتے ہیں۔ اس وجہ سے والدین کو بھی ہماری طرف سے یہ مشورہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے ان تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی صرف ایک سکولنگ کی تعلیم جو ہے صرف اس پر اکتفا نہ کریں کہ ہم نے فلاں سکول میں داخل کروا دیا، اتنی فیس ماہانہ ہم نے ادا کر دی اور ہمارا کام ختم ہوا۔ ان بچوں کے کردار اور ان کی شخصیت سازی یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، اور گھر ایک مشورے والا اور ایک دوسرے کی بات سننے سنانے والا گھر اگر ہو تو یقیناً ایک اچھی زندگی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، اور وہ گھر
واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کا مرکز بھی بن سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یقیناً اپنی مرضی سے نکاح کورٹ میرج کی صورت میں ہو تو جاتا ہے، لیکن اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا کام وہی ہے جو باہم مل کے مشوروں سے کیا جائے، اور سب سے اچھا کام وہ ہے کہ جس میں ماں باپ کی دعائیں اور بچوں کی خوشیاں، ان دونوں کا لحاظ رکھا جائے تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔